اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، کل کے درس میں ایک اہم باب جس کا تعلق اس بات سے تھا کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے کسی انسان سے دنیاوی معاملے کا سوال نہ کیا جائے اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو تمہیدی گفتگو تھی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا تھا۔ اس باب کی جو حدیث ہے، حدیث جابر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے سوال نہیں کیا جائے گا مگر جنت کے، یعنی اللہ رب العالمین سے صرف جنت مانگنے کے لیے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے سکتے ہیں، اللہ کے وجہ کا، چہرے کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ خاموش ہو گئے ہیں مطلب کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کوئی حکم انہوں نے نہیں لگایا۔ اور امام ابو داؤد نے اپنے کتاب کو لکھنے میں یہ شرط لگائی تھی کہ جس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں کوئی حکم نہ لگاؤں تو یہ سمجھ لینا کہ وہ حدیث صالح ہے، وہ حدیث صحیح ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے نا۔ انہوں نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا تھا جو مشہور خط ہے، اس خط میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، وما سکت عنہ فہو صالح، جس حدیث سے وہ چپ ہو جائیں امام ابو داؤد اور اس کے اوپر حکم نہ لگائیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، قابل استدلال ہوتی ہے۔ لیکن امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ کمزوری ہے، لیکن دوسری روایتیں اس حدیث کی تائید کرتی ہیں، اس طرح سے اس حدیث کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور ابن قطان نے، ذہبی نے، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحم اللہ الجمیع، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پہ کہا ضعیف، اس حدیث کے بارے میں کہا ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، ولیکن النظر الصحیح یشہد لہ، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں جو اس حدیث کو تقویت پہنچاتی ہیں، اس کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ تو اس مختصر سی بحث سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگرچہ اس حدیث کے اوپر علماء کے تصحیح اور تضعیف کے سلسلے میں اتفاق نہیں ہے، وہ اس وجہ سے
کہ جس آدمی کی وجہ سے علماء اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اس آدمی کے ضعیف ہونے کے اوپر جو حدیث کے ناقدین ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ علماء محدثین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی روایتوں کو قبول کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کی روایتوں کو رد کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ الاسلام کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے کہ انہوں نے اس ضعیف حدیث کو نقل کیا، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حدیث سند کے بعض معاملات کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے کیونکہ اس حدیث کی تائید میں اس کے مفہوم کی دوسری روایتیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث جو ابھی ہمارے سامنے گزری ہے کل کے درس میں کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اس حدیث کو طبرانی نے اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جی کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے سوال کرنا، مانگنا، یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لیکن اس حدیث کے مدلول کو محمول کیا جائے گا دنیاوی مطالب کے اوپر، کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی چیزوں کا سوال کرتا ہے، حقیر اور تافہ چیزوں کو مانگتا ہے، دنیاوی معاملات کا سوال اگر کسی سے اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے مانگتا ہے تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، ایسا مانگنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا اس کی دو قسم ہے جی۔ اگر پوری ضرورتوں کو انسان کی اگر اس کو آپ تقسیم کریں تو دو حصوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ پہلی ضرورت ایسی ہے جس کا تعلق بہت اونچے معاملات سے ہے، جیسے جنت کا حصول، جنت سے قریب کیے جانے والے اعمال، دین کا فہم، دین کا علم، تقوی، صلاح کا حصول، یہ ساری چیزیں انسان کے غرض و غائب کا حصہ رہی ہیں، اور یہ بہت اونچے مقام اور اعلیٰ مقام کی چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو حاصل کرے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کا سوال اگر کوئی آدمی کسی شخص سے کرے اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے تو یہ جائز ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ جی کوئی آدمی کسی سے علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، توحید کا کوئی مسئلہ سمجھ رہا ہو، کوئی اہم دینی معاملے کی جانکاری چاہتا ہو، اور اگر وہ کہے کسی سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ، اسألک بوجہ اللہ، آپ کو اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے میں سوال کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کا جواب آپ ہم کو بتا رہی، تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے۔ جائز۔ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے دلیل کیا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہوں، بِمَا بَعَثَكَ إِلَيْنَا، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہماری جانب کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ آپ کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالاسلام، اسلام لے کر کے میں آیا ہوں۔ اس کو امام نسائی نے، امام احمد نے نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی نے اور شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔
یہاں سائل کے سوال کو دیکھیے، کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اسألوک بوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا ہے دنیا کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام، اس شخص نے ایک عظیم معاملے کے متعلق سوال کیا، کیوں بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے واسطے سے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے سوال کیا گیا تو آپ نے سوال کا جواب دیا اور اس کو منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا سوال نہیں کرتے یا تمہارا سوال کرنا غلط ہے، اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سوال مت کرو، یہ نہیں کہا کہ مت سوال کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کا جواب دیا کہ اسلام لے کر کے اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اعلیٰ درجات کی چیزیں ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان کے متعلق اگر آدمی اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے سوال کرے تو کر سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی بات ہو، جنت سے قریب کرنے والا کوئی عمل ہو، کیونکہ جنت یہ ہمارے اور آپ کے آرزو کی انتہا ہے، یہی ہماری امید ہے دنیا کے اندر بھیجے جانے کا ہمارا، اور دنیا کے اندر تمام تر عبادتوں کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو بچا لے اور ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ اب دوسری قسم جو ہے جی وہ ہے حقیر چیزیں، جیسے دنیا کی کوئی چیز ہوئی، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ حقیر ہے، اس لیے کہ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعونہ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، یہ دنیا ملعون ہے، اس میں رہنے والی چیز ملعون ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے، ہے نا، یا اس عالم کے اور اس متعلم کے، جو عالم علم سکھاتا ہو اور جو متعلم علم سیکھتا ہو، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب کے سب یوں ہی ہیں۔ تو دنیا یہ حقیر شے ہے، حقیر چیز ہے، تو کوئی آدمی اگر کسی سے دنیا طلبی کر رہا ہو، دنیا مانگ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے۔ اور جو حدیث ابھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سأل بوجہ اللہ، وہ شخص ملعون ہے جو اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہے، اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا کہ یہ حرمت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے حقیر چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین کے چہرے کا واسطہ دے کر کے کرتے ہیں۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہا لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، لا یسأل یہ نفی ہے نا، نفی ہے، منع کیا گیا، اور نفی اگر مطلق طور پہ آئے تو یہ کام کے حرمت ہونے کے اوپر، حرام ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے جی، حرام ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ لا یسأل میں یہاں سوال، بعض اہل علم نے کہا کہ مخلوق سے سوال کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مخلوق سے اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہو ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہمارا یہ کام کر دیجئے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیجئے، اگر مخلوق سے کوئی آدمی سوال کر رہا ہو تو اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے نہیں مانگنا چاہیے، بعض اہل علم نے کہا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے اور صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر کے۔ اور جب جنت کا سوال کریں گے صرف، تو جنت مخلوق سے طلب نہیں کی جا سکتی ہے، دونوں کا مدلول ایک ہی ہے نا۔ اور یہاں پہ معاملہ عام ہے، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں یا کسی انسان سے اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے سوال نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وہ معاملہ اہم ہو، اور اتنا اہم ہو جس کا تعلق انسان کے آخرت کے سنورنے سے ہو۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سب سے بڑے مقصود و مطلوب جنت کے علاوہ کچھ نہ مانگا جائے۔ صحیح بات ہے، اور وہ جنت ہے نا، اور
صرف جنت نہیں بلکہ جنت سے قریب کر دینے والے اعمال. ہاں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی کامیابی، یوم آخرت کی کامیابی، اور ہر وہ چیز جو انسان کو یوم آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، وہ بہت عظیم چیز ہے. تو صرف عظیم چیز کا سوال اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سے کیا جانا چاہیے. چلیں. 2. اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ کا اس بات ہو رہا ہے. بالکل ہمارے رب کا، رب العالمین کا چہرہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کو ثابت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، جیسا قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان ہوا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کی اس قول میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةِ، لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةِ. اسی طرح سے وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے سوال کیا اسألک بوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اللہ رب العالمین کے چہرے کے واسطے سوال کرتا ہوں. یہ سارے نصوص اس بات کے اوپر واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے. کیسا چہرہ ہے؟ نہ تو ہم اس کی تکییف کریں گے، نہ اس کی تمثیل کریں گے، نہ اس کی تشبیہ کریں گے، بلکہ اس کو حقیقت کے اوپر محمول کریں گے جیسے ہمارے رب کو لائق ہے، جیسے اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کو لائق ہے، ویسے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے. اور ہم اس بات کے اوپر بھی یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار مومنین کو اور اہل جنت کو کرے گا. ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے چہرے کے دید کی لذت سے محروم نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین اس لذت سے ہم سب کو بھی شاد کام کرے. آمین یا رب العالمین. ہاں، باب نمبر 57. کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم. ارشاد الہی. یہ بات بہت اہم ہے. ہاں، کسی بھی معاملے میں، اور یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، بہت زیادہ. اگر ہم ایسا کر دیتے نا تو ایسا نہیں ہوتا. ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم سوچ رہے تھے ہم ایسا کر دیتے. اگر اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو نہیں مرتا، اگر اس کو جلدی علاج کروا دیتے تو نہیں مرتا، ہے نا. اس کے کہنے کا حکم کیا ہے یہ اس حدیث کے اندر بیان ہوگا. اس باب کے اندر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں آپ جان لیں تاکہ اس باب کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، ہے نا. لو عربی زبان میں یہی اگر ہے جی. اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، اگر تم یہ کر دیتے، اگر تم یہ کر دیتے، ہم لوگ بولتے ہیں نا، اسی کو عربی زبان میں لو کہتے ہیں. کبھی کبھی مسلمان اس کو تقدیر کو سے معارضہ کرنے کے لیے، ہے نا، استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، اللہ رب العالمین کی تقدیر تھی، تقدیر کونی قدری. اب اس کے بعد وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تقدیر سے معارضہ کر رہا ہے. ایسا کرنا حرام ہے، اور یہ توحید کے اندر نقص پیدا کرنے والی ہے، کمی پیدا کرنے والی ہے. اور یہ قضا اور قدر کے اوپر بندے کے ایمان کے کمزوری کی علامت ہے کہ بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر کے اوپر نہیں ہے. اس لیے کہ قضا اور قدر کو آدمی کب سمجھتا ہے؟ جب وہ چیز واقع ہو جائے. اگر انسان اپنے تمام اسباب کو اختیار کر لے، جنوں انسانوں کو اکٹھا اور جمع کر لے، اس لیے کہ جو تقدیر اس کی ہے وہ تقدیر اس کے اوپر نافذ نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو نہیں روک سکتی ہے. یہ ایک مومن کا ایمان ہے اور اس کا یقین ہے کہ اگر وہ سارے اسباب اختیار کر لے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، انسان جنات سب مل جائیں، اللہ نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا ہے، اگر وہ چاہے کہ وہ فیصلہ روک لے، وہ فیصلے کو ٹال دے یا ایک سیکنڈ کے لیے اس کو تاخیر کر دے،
نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ولا راد لما ارادہ اللہ، اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس ارادے سے اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی یہ شان ہے نا۔ تو جب معاملہ ایسا ہے کہ ہم تقدیر کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے، جتنے اسباب اختیار کر لیں، جو کر لیں، تقدیر میں جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ تو ایک مسلمان آدمی جب تقدیر کا فیصلہ اس کے اوپر ہوتا ہے، چاہے تقدیر سے اس کو نعمت ملے یا تقدیر سے اس کے حق میں نقمت ملے، کیونکہ کوئی بھی چیز جی اللہ کا فیصلہ بندے کے لیے کبھی بھی ظلم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے لیے ایٹ پریزنٹ ابھی مجھ کو یہ اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے ہم کو سوٹ نہیں کر رہا ہو یہ فیصلہ، لیکن اگر انجام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے لیے خیر ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور بڑی مصیبت اترنے والی یا نازل ہونے والی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت دے کر کے اس مصیبت کو روک دیا۔ تو تقدیر جب ایک بندے کے اوپر نازل ہو جائے، تقدیر کا فیصلہ اس کے اوپر ثابت ہو جائے، تقدیر کی لاٹھی چل پڑے اس کے اوپر، تو اسے چاہیے کہ وہ جزع اور فضا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، لو 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 نہ کہے، اگر یہ کرتا، اگر یہ کرتا، اگر ایسا کرتا، یہ سب نہ کہے، ناراض نہ ہو، اور یہ کبھی نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، کبھی نہ کہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ استثناء ہے جی، اس کو آپ ایکسیپشن کہتے ہیں، کہ اگر کوئی آدمی اگر کا استعمال تقدیر سے معارضہ کرنے کے لیے نہیں، تقدیر سے ٹکرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی سبب کو بیان کرنے کے لیے یا کوئی افضل چیز بتانے کے لیے یا مستقبل کے تعلق سے کوئی خبر دینے کے لیے اگر اس کا ذکر کرے تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور توحید کے اندر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کی ہے، جب آپ حج کے لیے نکلے تو قربانی کا جانور آپ کے ساتھ تھا، اور جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے چلے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک قربانی کے جانور حلال نہ ہو تب تک وہ احرام کی پابندی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کہا، دیکھیے آپ نے کہا لو استقبلت، لو کا استعمال کیا، دیکھیے لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی ولجعلتها عمرہ، جو بات مجھے اب سمجھ میں آئی، اگر یہ پہلے پتہ چل جاتی تو میں ہدی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں اپنے اس حج کو عمرہ بنا دیتا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کرتے ہوئے منا کی طرف نکل جاتا، یعنی حج تمتع کرتا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لو کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں افضل چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ تمتع ہے، حج تمتع۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا اور حج کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں حج تمتع کروں گا، تو ایسی صورت میں لو کا استعمال جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ دیکھو اس سال ہم نے فلاں جانور کی قربانی کی، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اگر انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی میری باقی رہی تو ہم اونٹ کی قربانی کریں گے، تو یہاں پہ اگر کہنا مستقبل کی کسی چیز کی خبر دینے کے لیے، تو یہاں پہ توحید سے معارضہ یا تقدیر سے معارضہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی، اسی طریقے سے کسی افضل چیز کو بتانے کے لیے،
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے، آپ نے کہا قران سے افضل تمتع ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لو استقبلت من امری مستدبر لما سقت الہدیہ، اگر مجھے پہلے سے پتا چل جاتا تمتع کے بارے میں، تمتع کی فضیلت کے تعلق سے، تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر کے نہیں آتا اور میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، اور اس کے بعد تمتع والے حجاج جس طرح سے حج کرتے ہیں ویسا میں کرتا، ہے نا؟ تو یہ چیز ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی واقع چیز کو بیان کرنے کے لیے، ماضی میں کوئی چیز واقع ہوئی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، کوئی اچھا عمل بتلانے کے لیے اگر لو کا استعمال کرے، تقدیر پہ اعتراض کرتے ہوئے نہیں، کسی کو نصیحت دینے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گاڑی لے کر کے نکلا اور راستے میں اس کی گاڑی پنچر ہو گئی، کہا یار اگر نکلنے سے پہلے تم ہوا چیک کر لیے ہوتے تو ابھی یہ گاڑی تمہاری پنچر نہیں ہوتی، ہوا کم ہونے کی وجہ سے پنچر ہو گئی، ہے نا؟ یہ حادثہ جو تمہارے ساتھ پیش آ گیا، اس وقت جو پریشانی میں پڑے ہوئے ہو، مثال کے طور پر گاڑی لے کر نکلا، پیٹرول ختم ہو گیا، کیا نکلنے سے پہلے چیک کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ اگر کر لیتے تو ابھی گاڑی تم کو دھکا دینا نہیں پڑتا، دھوپ میں پریشان ہو رہے ہو۔ اگر ایسا کوئی آدمی کہے، تقدیر سے معارضہ نہیں کر رہا ہے وہ، بلکہ اس کو تعلیم دے رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے ایسا کر لیا کرو، نکلنے سے پہلے ہوا چیک کر لیا کرو، نکلنے سے پہلے اپنے ساز و سامان کا جائزہ لے لیا کرو، تب سفر کے اوپر نکلو، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول ہے جی قرآن مجید کے اندر، ان تمام چیزوں کو غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولون، یہ منافقین کا قول ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو معلوم ہوگا جب غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ منورہ میں رک کے کافروں کا مقابلہ کریں، لیکن اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ مدینے سے باہر نکل کر کے دشمنوں سے بھڑیں، ہے نا؟ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے اپنی زرہ پہن لی، اور آپ نے جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ جنگی لباس پہن کر کے آپ باہر نکل گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا اکرہنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی کر دی، ان کو ضد کر دیا، کہیں حرج کے اندر تو ان کو نہیں ڈال دیا؟ جب نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مدینے میں ہی رہیں گے، لو بقینا فی المدینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو جب تک اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے تب تک وہ اس کو نہیں اتار سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے احد کی جانب، اور تقریباً 1000 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھی یہ واپس ہو گئے، اور بعض منافقین حیا کے مارے، شرم کی وجہ سے باقی رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی، جو کچھ معاملہ پیش آیا آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید کیے گئے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی اس جنگ میں، ہے نا؟ تو وہ لوگ جو باقی رہ گئے تھے، جو نہیں گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، جو واپس آ گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یعنی اگر ہماری بات سنی گئی ہوتی، ہم لوگ جو چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ مدینے میں رکے رہیں، اگر لوگ ہماری بات سنتے، مدینے سے ہم نہ نکلتے،
تو آج یہاں پہ ہم قتل نہ ہوتے اور قتل نہ کیا جاتا. گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معارضہ کیا اور اللہ رب العالمین کے تقدیر سے بھی معارضہ کیا. کہا نبی میری بات نہیں مانے اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے بھی اعتراض کیا. نتیجہ کیا ہوا انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے چونکہ وقت مکمل ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہاں جی کوئی سوال ہے؟ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ